أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح و صاف، تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تمہیں سیدھے رستے پر چلائے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ
اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فتح آیت نمبر 1 تا 4 آپ کے سامنے ناظرین گرامی قاری اسامہ رحمانی صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کی۔ قاری صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تمام حاضرین، تمام ناظرین، پی ٹی وی کی یہ ٹرانسمیشن جہاں جہاں بھی دیکھی جا رہی ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، سب کو ہماری طرف سے، پی ٹی وی کی اس پوری خوبصورت ٹیم کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج 20 رمضان ہے، دوسرے عشرے کا آخری روزہ، مغفرت کا عشرہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور جہنم سے بچاؤ کا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آج اعتکاف کرنے والے اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، اور ہماری طرف سے ان سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ ان کے اعتکاف کو قبول و منظور فرمائے، اور اپنے لیے، ہمارے لیے اور وطن عزیز کے لیے، سب مومنوں مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ آج ایک بڑا خاص دن ہے جناب، 20 رمضان کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، کبھی کبھی تاریخ تلواروں کے سائے میں لکھی جاتی ہے، اور کبھی تاریخ اس لمحے میں جنم لیتی ہے جب ایک فاتح اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ آج تم پہ کوئی گرفت نہیں۔ یہ وہی دن تھا ناظرین گرامی جب طاقت کے پاس بدلہ لینے کا پورا اختیار تھا، مگر اس نے معاف کرنا چنا۔ یہ وہ ساتھ تھی جب برسوں کے زخم تازہ بھی تھے، مگر دل میں انتقام نہیں تھا۔ یہ وہ منظر تھا جس میں شہر فتح ہوا، مگر اصل میں دل جیتے گئے۔ فتح مکہ صرف ایک کامیابی نہیں تھی، یہ اخلاق کی فتح تھی ناظرین، رحمت کی فتح تھی، انسانی عظمت کی فتح تھی، اور اس کردار کی فتح تھی جس نے دنیا کو یہ بتایا کہ سب سے بڑا فاتح وہ نہیں جو دشمن کو گرا دے، بلکہ وہ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود بھی درگزر کرے۔ جی ہاں، یہ وہی مکہ تھا ناظرین جہاں کبھی حق کی صدا کا مذاق اڑایا گیا، جہاں گلیوں میں تانوں کے تیر چلتے تھے، جہاں کمزور اہل ایمان پر ظلم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، جہاں اپنے ہی دیار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجنبی بنا دیا گیا، جہاں ہجرت کی رات جو تھی وہ ایک سازش کی مانند اس کو دیکھا گیا، اور جہاں دلوں پہ کفل چڑھے ہوئے تھے، لیکن وقت اپنے رب کے اشارے سے پلٹتا بھی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ کی جانب بڑھے۔ ناظرین، 10,000 کا لشکر تھا، مگر نہ غرور تھا، نہ نخوت، نہ انتقام کی آگ۔ سر جھکے ہوئے تھے، لبوں پہ شکر تھا، اور دل میں وہی ربانی وقار جو صرف اور صرف نبیوں کے حصے میں آتا ہے۔ مکہ کے لوگ خوف زدہ تھے، انہیں لگتا تھا کہ آج حساب ہوگا، آج ماضی کی ہر اذیت کا بدلہ لیا جائے گا، آج ہر ظلم کا جواب تلوار سے دیا جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس ہستی کو وہ اپنے سامنے دیکھنے والے ہیں وہ صرف فاتح ہی نہیں، رحمت للعالمین ہے۔ اور پھر وہ تاریخی اعلان ہوا جس نے انسانی تاریخ کے سینے پر رحمت کا ایک لازوال باب لکھ ڈالا۔ اعلان ہوا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ محفوظ ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی محفوظ ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین، ابو سفیان، وہی ابو سفیان جو برسوں تک مخالفت کے بڑے چہروں میں شمار ہوتا رہا، آج ان کے گھر کو بھی امن کی جگہ قرار دیا گیا۔ یہ صرف سیاسی حکمت نہ تھی ناظرین، یہ دلوں کو نرم کرنے کا وہ عظیم اسلوب تھا جسے صرف نبوی فراست ہی سمجھ سکتی ہے۔
پھر وہ لمحہ آیا ناظرین جب اہل مکہ سامنے کھڑے تھے، سر جھکے ہوئے، نگاہیں خوف زدہ، دل دھڑکتے ہوئے، اور پوچھا گیا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور تب وہ جملہ ادا ہوا جو صرف زبان سے ہی نہیں، عرش کی رحمت سے نکلا ہوا لگتا ہے ناظرین، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ ناظرین گرامی ایک عام معافی دی گئی تھی، ایسی عام معافی جس کی مثال دنیا کی فتوحات میں ملتی نہیں ناظرین۔ لیکن اس عظیم اعلان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے افراد بھی تھے جن کے جرائم بہت سنگین تھے اور جن کے بارے میں ابتدا میں سخت حکم دیا گیا تھا، مگر پھر دیکھیے رحمت کے در کیسے کھلے اور کیسے بہت سے لوگ فردن فردن معافی کے سائے میں آتے چلے گئے۔ ابو سفیان قریش کے بڑے سرداروں میں تھے اور اسلام کے خلاف ایک طویل عرصے سے صفا را رہے، مگر فتح مکہ کے اس موقع پر ان کے لیے نہ صرف نرمی برتی گئی بلکہ اعلان بھی کر دیا گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امان میں ہے۔ یہ ابو سفیان کے لیے محض جان بخشی نہ تھی، نہ کہ قریش کے دلوں میں نرمی پیدا ہو اور خون ریزی سے بچا جا سکے۔ ہند بن عتبہ، وہی خاتون جن کا نام ماضی کے تلخ ترین واقعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خصوصاً جب ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، وہ بے حد خوف زدہ تھی، مگر جب وہ آئی اور اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ سوچئے ناظرین، جس دل پر احد کا غم نقش ہو وہی دل اگر معاف کر دے تو اسے ہی تو رحمت کہا جاتا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کا جو بیٹا، اسلام کے شدید مخالفین میں سے تھے ناظرین۔ فتح مکہ کے وقت وہ فرار ہو گئے، مگر ان کی بیوی نے آ کر امان کی درخواست کی اور ان کو امان دی گئی ناظرین۔ یہ ہے نبوی اخلاق۔ کل کا دشمن آج کا ساتھی بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر دروازہ معافی کا کھلا ہو ناظرین۔ ایک اور کردار، وحشی بن حرب، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کا نام سنتے ہی دل میں درد ابھرتا ہے ناظرین۔ لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسلمان ہو کے حاضر ہوئے، جو ان کے اسلام کو بھی قبول کیا، جبکہ کس طرح محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کے ساتھ تھی کہ اس غم کے سال کو حزن کا سال کہا گیا، اس کو معاف بھی کر دیا گیا، اسلام کو قبول بھی کیا گیا۔ یہاں تاریخ تھم کر سوچتی ہے کہ جس شخص کے ہاتھوں محبوب چچا شہید ہوئے ہوں، اسے معاف کرنا یہ عام انسان کا ظرف نہیں ہے ناظرین، یہ نبوی ظرف ہے۔ اور ناظرین گرامی، جو سال حزن کا جب میں بات کر رہا تھا تو حضرت ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ کے جانے کا جو غم تھا، ویسا ہی غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ کے جانے کا ہوا۔ لیکن دیکھیے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف فرمایا۔ اس دنیا نے بہت سے فاتح دیکھے ہیں، مگر ایسا فاتح نہیں دیکھا جو دشمن کے شہر میں داخل ہو اور کہے کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہی فتح مکہ کا اصل معجزہ ہے ناظرین گرامی۔ یہ تلوار کی نہیں، یہ کردار کی فتح تھی، یہ لشکر کی نہیں، یہ اخلاق کی فتح تھی، یہ شہر لینے کی نہیں، انسان جیتنے کی فتح ہے ناظرین۔ یہ تھی فتح مکہ جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ ناظرین بتانے کو تو بہت کچھ ہے کہ اگر شروع کریں تو شاید پورا پروگرام اس انٹرو میں ہی گزر جائے، لیکن دامن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا
اور مجھے آگے بھی بڑھنا ہے ناظرین. فتح مکہ کے بارے میں انشاءاللہ زندگی بخیر رہی بات چیت جاری بھی رہے گی, اور اس پروگرام میں, آج کے اس پروگرام میں ہم فتح مکہ کے بہت سے سوالات بھی کریں گے, بہت سی باتیں کریں گے, کس طرح حکمت عملی اور محبت سے دنیا, دل اور دنیا کے لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں. ناظرین, یہ مثال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے, اور جھکتے ہوئے آئے اور کہتے چلے گئے کہ آج باطل مٹ گیا اور حق آ گیا. ناظرین گرامی, یہی کردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اور ہمیں یہی کچھ سیکھنا ہے. آگے بڑھیں گے, اور آج ہماری کو ہوسٹ اور ہماری ساتھی بھی یہاں موجود ہیں, ان کو دعوت دوں گا, لیکن آج دعوت دیتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خاص کچھ چینج کیا ہے آج کے دن کے لیے. تو وہ خاص کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے, اور ان سے فتح مکہ کے بارے میں بھی بات کریں گے. پلیز ویلکم جگن کاظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم احسن خان, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جگن کاظم. آپ نے آج ماشاءاللہ ایک عبایا پہنا ہے, بالکل, جو کہ آپ کو بہت سوٹ کر رہا ہے. آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, اور بہت بہت شکریہ. بہت اچھے انداز میں آپ اس کو کیری بھی کریں. ویری نائس ماشاءاللہ. اینڈ میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یو آر کیرینگ آف دا مرون اینڈ دا پنک سو بیوٹیفلی ماشاء اللہ. اکثر مرد حضرات جو ہیں وہ کتراتے ہیں پنک کلر کی طرف یا ان کلرز کی طرف جاتے ہوئے, بٹ اگر کیری کرنا آتا ہو تو بہت ایلیگنٹ بھی لگتا ہے. سو یو لک ویری ویری نائس. تھینک یو جگن. اور آج بڑا مبارک دن ہے, ماشاءاللہ. فتح مکہ کا دن ہے, اور یہ ایسا ایک مثالی دن ہے جگن کاظم کہ جب ہم دین اسلام کو پڑھتے ہیں اور اپنی ہسٹری دیکھتے ہیں تو آج کا دن جو ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. اس جیسے دن کی مثال اگر آپ تمام دنیا جب سے آغاز ہوئی اور آج تک اگر آپ ہسٹری ٹٹولیں تو فتح مکہ کی جو کامیابی اور فتح ہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ ہے, اس کی مثال دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی. یہ واقعہ اس لیے بھی سبق آموز ہے کیونکہ فتح مکہ, ایک تو مکہ فتح ہوا, اس کے بعد بھی مکہ والے بھی فتح ہو گئے, ان کے دل فتح ہو گئے. بے شک, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے, ان کی روحیں فتح ہو گئی. بیکاز دیکھو, جب تک آپ کی روح, آپ کا سول نہیں مانتا نا, تب تک کنورژن کی طرف کوئی نہیں آتا. یہ آپ نے بھی وٹنس کیا ہے. ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کو فراجی کے شو پہ کال کر کے کہا کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. تو بات یہ ہے کہ احسن, جب ہم رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں تو باقی جو مخلوق ہیں, انسان ہیں, ان سب میں ایک ہی ایسا شخص ہے, ایک ہی ایسی پرسنالٹی ہے جن کا درجہ ہم سب سے زیادہ اوپر ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. کامل انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے تو دلوں کو فتح کیا, واہ واہ, انہوں نے تو روحوں کو فتح کیا, نو ڈاؤٹ. انہوں نے تو ہسٹری کی پوری ڈائریکشن ہی چینج کر دی, اور یہ پروو کیا کہ دعاؤں سے قسمتیں اور آپ کی پوری نیشن کی ٹریجیکٹری بدل سکتی ہے. اب یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, جب قافلہ آگے بڑھ رہا تھا تو اس وقت بھی جو ایک بہت ہی بریلینٹ ایگزامپل سیٹ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک فیمیل ڈاگ تھی, ایک مطلب جانور تھی جس نے بچے دیے ہوئے تھے. بالکل. قافلہ بڑھ رہا تھا, نبی پاک نے روکا کہ یہاں سے اگر ہم نے گزرنا ہے تو ہم اپنا راستہ بدلیں گے, اس کو تکلیف نہیں دینی, وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت بھی کفار نے آپ کی مطلب تعریفیں کی, اور پھر کتنے لوگ کنورٹ ہوئے. وہ مائیکل ایچ ہارٹ کی بک ہے, جی وہ جو ان کی کتاب ہے جن میں یہ کہا گیا کہ جو سب سے پہلا نمبر انسانیت کا, بیسٹ ہیومن بینگز جو آج تک اس پوری کائنات میں آئے ہیں, تو ایک نان مسلم ہوتے ہوئے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزامپل دیا. اچھا, یہ تو وہاں جاتے ہوئے ہوا. اب وہاں پہنچ کے مکہ فتح ہو گیا. یہ ہم نے کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی, اور سب کو جب معافی کی بات کر رہے تھے, برداشت کی بات کر رہے تھے, تو ایسا بات یہ ہے کہ فتح مکہ ایک بہت امیزنگ ایگزامپل ہے کہ ہر چیز کی کیپیبلٹی ہوتے ہوئے وہاں کے اگر ہر انسان کو قتل کر دیا جاتا
لوگ کم ہو جانے تھے وہ اس وقت مسلمان تو نہیں تھے. جی ہاں جی ہاں. اور آپ دیکھیے قرآن مجید کو فتح مبین کہتا ہے. اسی بات پہ یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایسی فتح دی جو مثال آج دیکھیں دنیا بھر میں ظلم سے, لوگوں کو کاٹنے مارنے سے, اس کی مثالیں لوگ قائم کر رہے ہیں, اور ہسٹری میں یہ لکھوا رہے ہیں. جسمانی طور پہ تو فتح کر لیتے ہیں, جیسے کہ فزیکلی جا کے فتح کر لیتے ہیں, کیونکہ کیا قابو کر لیا کسی جگہ پہ, آپ نے اپنے زور زبردستی سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دیا. لیکن احسن جب تک آپ دل کو, روح کو کنونس نہیں کریں گے نا, تب تک لوگ اس چیز کا انتظار کرتے رہیں گے کہ کب ہمیں موقع ملے گا اپنا بدلہ لینے کا. تو اسی لیے لوگوں کے ذہنوں کو, دلوں کو چینج کرنا ہے. اور آج کی دنیا میں جہاں پہ جنگیں عام کی جا رہی ہیں اور عجیب و غریب قسم کا ماحول چل رہا ہے, غزہ کو آپ دیکھیں, کشمیر کے حالات کو دیکھیں, ایران کو دیکھیں, ہر طرف وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں ہر پاسے ظلم اور زبردستی اور جبر. سو وہاں پہ اور نہ حق خون بہایا جا رہا ہے ایسے لوگوں کا جو معصوم ہیں, بچیوں کے سکولز پہ مظلوم بچے بیچارے, ان کو مارا جا رہا ہے. پتہ ہے مکہ میں دیکھیں کہاں بچوں کو, کہاں بزرگوں کو, کہاں خواتین کو کسی نے کچھ ایک نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا. جس نے دروازہ بند کر دیا وہ محفوظ ہے. اور یہ دین اسلام میں حکم ہے کہ کوئی درخت بھی آپ اس کو بھی نقصان نہ پہنچے, کسی پودے کو نقصان نہ پہنچے, کسی جانور کو نقصان نہ پہنچے, بزرگوں کو, بوڑھوں کو نقصان نہ پہنچے, بچوں کو نقصان نہ پہنچے. اگر کوئی حملہ کرے تو صرف جواب دینا. یعنی اتنی خوبصورت تعلیم یہ صرف رحمت للعالمین ہی دے سکتے ہیں. تو جناب آگے بڑھتے ہیں. کلام آج آپ لوگوں کا, کیونکہ ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ پی ٹی وی کی آڈینس کو جو کلام پسند ہوتے ہیں اسی کی فرمائش ہم اپنی ٹیم سے کرتے ہیں. جناب یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تو رے سر سو, جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے. تجھ کو شہید و سرا جانا ہے, تجھ کو
ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت سبحان خوب اللہ، بہت ماشاء خوب اللہ، اور ماشاء بہت ہی خوبصورت یہ کلام ہے. جب سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن آپ لوگوں نے اس کو انتہائی اچھے انداز میں پیش کیا, اور آپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور شاہد بھائی کو بھی اس چیز کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے. اور آج جگن کاظم کو دیکھیے بالکل جیلن ہو گئی آپ لوگوں کے ساتھ. ابایا بنا دیا, ابایا پہنا, اور میں نے جگن آپ کو بڑی بہت کوشش سوٹ کی کر کہ رہا میں ہے. اسی انداز میں ابایا پہننے کی کوشش کروں, پھر میں کہا میں بٹا پہن لیتی ہوں کیونکہ میں کنفیوز ہی ہو گئی, کبھی میں ادھر سے اپنے آپ کو باندھ دوں کبھی ادھر سے. ایکچولی بائی دا وے ویورز, ایک بات ضرور کہوں گی کہ اگر ابایا پہننا شروع کرنا ہے یا ابایا پہننا سیکھنا ہے تو یوٹیوب پہ بڑی ہی بہترین ویڈیوز ہیں جن سے آپ سیکھ بھی سکتے ہیں. بٹ آف کورس کیونکہ مائک IFP وہ ساری چیزیں آنی ہوتی ہیں تو میں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں. بٹ تھینک یو سو مچ بیٹا, تھینک یو. آپ نے ابایا بھی لائیں, ساتھ میں آپ نے میچ بھی, بہت سوٹ کر رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء تھینک اللہ. یو, تھینک یو, چلیں بہت شکریہ, تھینک یو, تشریف رکھیے. تھینک یو بیٹا. رمضان پاکستان